السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آپ سبھی کا ہمارے خصوصی درس و کتاب توحید میں استقبال ہے۔ باذن اللہ تعالی انشاءاللہ ہمارا یہ کتاب التوحید کا مسلسل درس انشاءاللہ آپ ناظرین کرام کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس میں سے یہ آج کا پہلا درس ہے۔ درس شروع کرنے سے پہلے میں مصنف یعنی صاحب کتاب کے بارے میں ایک مختصر باتیں آپ ناظرین کرام کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا نام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی سن ولادت 1115 ہجری نجد کے ایک مقام اوینا میں ہوئی تھی، اور آپ نے جہاں پر آنکھ کھولی وہ ایک گھرانہ علم و عمل کا گھرانہ تھا، اور ابتدائی تعلیم شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے ہی خود گھرانے کے اندر ہوئی تھی، اور بالکل مختصر سی عمر کے اندر آپ نے بہت سارے کتاب و سنت کے علوم حاصل کر لیے تھے۔ پھر آگے چل کر کے بہت ہی کم عمری کے اندر آپ نے الحمدللہ بڑے محنت کے ساتھ میں علم و عمل کے ساتھ آپ نے پوری دنیا کے اندر اپنے علم کا لوہا منوایا، اور ایسی صورت میں آپ نے متعدد کتابیں بھی تصنیف فرمائی ہیں۔ تقریباً آپ کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جو آپ کی تصانیف ہیں، تقریباً 20 سے کمتر آپ کی کتابیں ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے نجد کے علاوہ بہت سارے مقامات پہ جا کر کے بہت سارے اسفار کر کے آپ نے بہت سارے عظیم مشائخ سے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد آپ کی جو تلامذہ کی جو فہرست ہے وہ کافی طویل ہے۔ آپ نے بہت ساری کتابیں جہاں پہ تصنیف کی ہیں، ان میں سے آپ کی جو سب سے شاہکار اور سب سے معنیٰ جو کتاب ہے وہ یہی کتاب التوحید ہے، کہ جہاں پر پورے عالم کے اندر یہ کتاب کے چرچے ہونے لگے، اور حتیٰ کہ آج بھی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے اتنے صدیوں بعد، اتنے سال بعد بھی الحمدللہ آج مدارس کے اندر یہ کتاب التوحید شامل نصاب ہے، اور الحمدللہ بہت سارے مساجد کے اندر اس کتاب کے خصوصی درس ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ ناظرین کے سامنے اسی کتاب کا خصوصی درس دیا جائے، اس کا ایک تسلسل، ایک سلسلہ وار آپ کے سامنے رکھا جائے۔ تو ایسے موقع پر آپ نے اپنی زندگی کے اندر، جہاں پر آپ کی زندگی میں، آپ کی حیات میں، آپ کے زمانے کے اندر جہاں بہت زیادہ شرک پھیل چکا تھا، بدعت پھیل چکی تھی، اور ایسے موقع پر آپ نے یہ جو کتاب لکھی کتاب التوحید، یہ کتاب التوحید کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں نے الحمدللہ آپ کے ہاتھوں آ کر کے اسلام قبول کیا، اور پوری دنیا سے کافی حد تک الحمدللہ شرک اور بدعت کا اس کتاب کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاتمہ فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کی اگر وفات کی بات کری جائے تو سن 1206 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس کتاب کے تعلق سے بھی میں مختصر بات آپ کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر یعنی کتاب التوحید کے اندر شروعات میں توحید کی فضیلت، توحید کے ثمرات اور توحید کی اہمیت پر بہت سارے درس آپ نے لکھے ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کر کے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے شرک کی تردید کرتے ہوئے بہت سارے شرک پر آپ نے اس کی رد کی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ تو انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ پہلا درس ہے۔ مختصر باتیں میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا جو صاحب کتاب نے کتاب کے اندر ذکر کی ہیں۔ آپ ایک چیز یہ نوٹ کیجئے کہ صاحب کتاب نے جو پہلا درس اس کتاب سے دیا ہے، اور جو پہلی چیز اس حوالے سے لکھی ہے کتاب کے اندر، اس میں آپ نے کوئی عنوان قائم نہیں کیا۔ تو جو شارحین ہیں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ صاحب کتاب نے اس کا عنوان اسی لیے قائم نہیں کیا تاکہ لوگوں کا براہ راست تعلق کتاب و سنت سے ہو جائے۔ تو لہٰذا ہوا بھی ایسا کہ الحمدللہ کافی لوگ براہ راست کتاب و سنت کے جھنڈے تلے آ گئے، اور ایسے موقع پر الحمدللہ کتاب و سنت کو اچھے طریقے سے خوب اس کتاب کے ذریعے سے سمجھنے لگے۔ بس پہلے درس کے اندر مصنف نے بہت سارے دلائل دیے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے اس بات میں اور شرک کی نفی میں بہت سارے دلائل الحمدللہ صاحب کتاب نے دیے ہیں۔
بس وہ دلائل اور ان کے مختصر تشریح میں آپ حضرات کے سامنے، آپ ناظرین کرام کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی قرآن مجید کی آیت کریمہ انہوں نے پیش کی جو سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ معزز ناظرین، اس آیت کریمہ کے اندر آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز یہی ذکر کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو جو دنیا کے اندر بھیجا ہے، دنیا میں انسانوں اور جنات کے آنے کا ایک اہم مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کو پیدا اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ آپ دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے لیعبدون، اہل علم نے، مفسرین نے اس کی تفسیر لیوحدون سے کی ہے، یعنی میں نے جنات اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری توحید کو اختیار کر سکیں۔ اور اسی لیے دیکھیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پوری قرآن مجید میں جہاں پر بھی لفظ عبادت آیا ہے اس سے مراد توحید ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی توحید کو اقرار کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں براہ راست۔ اور ایک چیز، جب ہم بات کر رہے ہیں توحید کی، تو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ توحید کی جو اہل علم نے عام طور پہ تعریف بیان کی ہے، توحید اصل میں کہتے ہیں وحد یوحد کے فعل سے یہ مصدر ہے توحید، جس کے معنی ہوتے ہیں لغوی اعتبار سے کسی چیز کو ایک ماننا۔ شرعی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی عبادت میں ایک جاننا اور ایک ماننا۔ اسی لیے پھر اہل علم نے توحید کی عام طور پہ 3 مشہور قسمیں بیان کی ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی قسم توحید کی ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پیدا کرنے کے اعتبار سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کائنات چلانے کے اعتبار سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رازق و رزاق، ایسی تمام چیزوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک گرداننا۔ اور دوسری قسم ہے جس کو کہتے ہیں توحید عبودیت، یا اسے کہیں گے توحید الوہیت، کہ جس کا معنی یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں اسی کو ایک جاننا اور ایک ماننا۔ اور تیسری قسم جو ہے جس کو اسماء و صفات کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ چیزیں ہیں جو قرآن میں، حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے جو پیارے اسماء، جو پیارے نام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، ان پر کما حقہ ایمان لانا۔ اور اہل السنہ والجماعت کا جو عقیدہ اسماء و صفات کے متعلق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب و سنت میں جو اپنے نام ذکر کیے ہیں، ان ناموں پر کما حقہ ایمان لاتے ہوئے، ان کا اثبات کرتے ہوئے، اور جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں بیان کی اپنے اسماء و صفات سے متعلق، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ان پر ایمان لانا، اور بغیر کسی تعطیل کے، بغیر کسی تکییف کے، اور بغیر کسی تشبیہ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے اسماء و صفات میں ایک جاننا، ایک گرداننا، یہ توحید ہے۔ لہٰذا اس کے بعد یہ پہلی دلیل تھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید اختیار کرنے کا باقاعدہ حکم دیا۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے ایک دوسری دلیل سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 پیش کی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، اور یقیناً ہم نے ہر زمانے کے اندر، ہم نے ہر گروہ کے اندر، ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا، یہ پیغام دیتے ہوئے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی بندگی کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو، رسولوں کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتا ہے۔ اس کا ایک مقصد یہ بتایا گیا کہ سارے ہی پیغمبروں کو، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر دنیا کے اندر آئے ہیں، سب کا ایک ہی مشن تھا، سب کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ لے کر آئے تھے، وہ مقصد توحید ہے۔ یعنی لوگوں کی عبادت سے ہٹا کر کے صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف لے کر کے آنا، اس کے راستے کی طرف لے کر کے آنا۔ یہی پیغام ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ تو پہلی بات تو اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات معلوم ہوئی۔
اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور بات یہ بتائی، کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی بندگی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ اس کا معنی اہل علم یہ بتاتے ہیں کہ توحید یہ دو چیزوں کو لازم اور ملزوم ہے، یعنی توحید کا اصل معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک تو توحید کے اندر اثبات ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو ثابت کیا جاتا ہے، اور دوسری چیز ہوتی ہے اس کے اندر نفی۔ نفی کا مطلب ہے کسی ایک چیز کا انکار، یعنی توحید کے اندر جب تک یہ دو چیزیں نہ ہوں، ایک چیز کا اثبات اور ایک چیز کا انکار نہ ہو، وہ توحید مکمل نہیں ہوتی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا، ایک تو اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا جو اثبات ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا یہ نفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تو اللہ نے کہا کہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے، پرستش کی جاتی ہے، پوجا کی جاتی ہے، ان سب کے انکار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی پر ایمان لائے تو گویا کہ اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، لن انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کے ایک جز اس بات کو بھی ذکر کیا، اور ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کے ایک دوسرے جز نفی کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اب ذرا غور کریں، ان دو آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ طاغوت کا استعمال کیا ہے۔ طاغوت اصل میں کہتے کس کو ہیں؟ تو سب سے بہترین تفسیر جو طاغوت کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ طاغوت کا مطلب ہوتا ہے کل ما یعبد من دون اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ سب طاغوت کہلاتے ہیں۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ بندگی ایک انسان کہیں پر پیغمبروں کی کرتا ہے، کہیں پر فرشتوں کی کرتا ہے، تو کہیں پر جنات کی کرتا ہے، تو کہیں پر درندے، چرندے، درخت، پتھر، اور ان تمام چیزوں کی جو پوجا ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، یہ سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک لفظ میں طاغوت قرار دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ جن کی بھی کوئی عبادت کرے گا تو گویا کہ وہ طاغوت ہے اور وہ طاغوت کی بندگی کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک بڑی بہترین تفسیر اس کی یہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طاغوت کا مطلب انسان جس کے ذریعے سے حد سے تجاوز کر جائے، حد تجاوز کر جائے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ معبود کے اندر، مطبوع کے اندر، اور اسی طریقے سے مطاع کے اندر۔ اس کی تھوڑی سی تفسیر یہ جانیں گے۔ وہ تین لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ معبود، یعنی معبود کا یہ معنی بتاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ یہ درخت ہیں، یہ پتھر ہے، یہ مورتی ہے، یہ تمام چیزیں معبود کے اندر جو انسان اللہ کے علاوہ ان کی بندگی کرتا ہے۔ اور دوسری قسم یہ بتاتے ہیں مطبوع۔ مطبوع کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا اتباع کیا جاتا ہے، جس کی پیروی کی جاتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ علماء سو، یعنی وقت کے جو علماء سو ہوتے ہیں جن کو لوگ عام طور پر جانے انجانے میں ان کی عبادت کرنے لگتے ہیں، تو وہ بھی مطبوع ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت میں ذکر کیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ جو یہود و نصارہ ہیں، انہوں نے اپنے عالموں کو، اپنے درویشوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ان لوگوں نے معبود بنا لیا، رب بنا لیا۔ والمسیح ابن مریم، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے اللہ کے ماں سوا رب بنا لیا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ترمذی کی روایت کے اندر آتا ہے کہ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے یہ کہنے لگے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی اور نصارہ نے کبھی بھی اپنے عالموں کی عبادت نہیں کی، ان کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ یہودی اور نصارہ نے اپنے عالموں کی عبادت کی، ان کی پرستش کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے عالموں کی عبادت نہیں کی، ان کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا، لیکن ذرا یہ بتاؤ کیا بات ایسی نہیں ہے کہ جب ان کے علماء کسی چیز کو حلال قرار دیتے ہیں تو وہ حلال کہتے ہیں، اور اگر جب ان کے علماء کسی چیز کو حرام کہتے ہیں تو یہ لوگ بھی اس کو حرام مانتے ہیں؟ تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاں اللہ کے نبی بات ایسی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے، یہی تو ان کی پرستش کرنا ہے۔
تو لہٰذا یہ مطبوع کے اندر ایک چیز آتی ہے. اور تیسری چیز وہ کہتے ہیں مطاع، کہ جس کا اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ جس کی اطاعت کی جاتی ہے. تو عام طور پر دیکھیے کہ جو نافرمان جو حکام ہوتے ہیں، سلاطین ہوتے ہیں، جو لوگوں کو اپنی بات منواتے ہیں، تو ان کی بھی اگر کوئی انسان بات مان لیتا ہے تو ان کو طاغوت بنا رہا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کے ماں سوا کسی کی پرستش کر رہا ہے. تو لہٰذا یہ دو آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی، ایک تو توحید کا اثبات ہے اور دوسرا شرک کی نفی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کی نفی کی گئی. اسی طریقے سے ایک تیسری آیت کریمہ سورۃ الاسراء یعنی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بھی صرف اپنے ہی عبادت کا ذکر کیا، لوگوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کریں، اس کی توحید کو اختیار کریں. اور یہ توحید کیا چیز ہے؟ یہ توحید ایک ایسی واجبی چیز ہے کہ جس کو اختیار کرے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہوتا. تو ضروری ہے کہ یہ توحید کو ایک انسان لازمی طور پر اس کو اختیار کرے، واجبی طور پر اس کو اختیار کرے. آگے جیسے کہ ایک اور حدیث دلیل کے طور پہ بات ذکر کی جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النساء کی ایک اور آیت کریمہ آیت نمبر 36 میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی توحید کو اختیار کرنے کا حکم ان الفاظ میں دیا. اللہ نے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، بندگی کرو، توحید اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اسی طریقے سے ایک اور آیت کریمہ جو صاحب کتاب نے ذکر کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151 سے لے کر 153 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وصیتیں فرمائی ہیں لوگوں کو، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان تین آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ چلے آؤ، تمہارے رب نے تم پر جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان کا میں ذکر تمہارے سامنے کروں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی چیز کا تذکرہ یہ فرمایا، کہا کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے اندر اس کی شریک نہیں ٹھہراؤ گے. تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر تقریباً 10 چیزوں کا ذکر کیا ہے، 10 وصیتوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. ان میں سے سر فہرست سب سے پہلی وصیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی ذکر کی، کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا. اسی لیے دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر وصیت اگر کسی انسان کو ملاحظہ کرنی ہے تو یہ سورۃ الانعام کی ان آیات کا وہ مطالعہ کر لے، ان آیات کو اچھے طریقے سے غور و فکر کے ساتھ پڑھ لے. تو لہٰذا یہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 چیزوں کا یعنی 10 وصیتوں کا ذکر کیا، جس کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید سے کی ہے، شرک کی تردید سے کی ہے. اسی طریقے سے اس درس کی سب سے آخری حدیث جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مشہور و معروف ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جس کے اندر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے عرض کیا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کیا ہے؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان دونوں سوال کا جواب آپ نے خود دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ حق اللہ علی العباد، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. پھر اس کے بعد آپ نے یہ بتایا، کہا کہ وحق العباد علی اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یعنی بندوں کا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر یہ ہے اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے گا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر لازم ہے کہ وہ ایسے انسان کو عذاب نہ دے، عذاب سے دوچار نہ کرے۔ پھر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ، کہا کہ میں نے کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا ابشر الناس، کیا میں لوگوں کو اس بات کی خوشخبری نہ سناؤں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال لا، کہا کہ ہرگز نہیں، لا تبشرہم فیتکلوا، آپ نے کہا کہ لوگوں کو اس بات کی خوشخبری مت سناؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ اس پر تکیہ کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس روایت میں بھی، اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا حق بندوں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عائد ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کریں، یعنی ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں، ہر چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مانے، ایک جانے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت کریں، کسی اور کی نہ کریں۔ اس ایک حدیث کے اندر اہل علم نے جہاں پر اس حدیث کے فوائد بیان کیے، بہت سارے فائدے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی بات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرنے کی بات ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع اس حدیث سے جو ظاہر ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک وقت کے پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک گدھے پر سوار ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عام طور پہ جہاں پر سواری اونٹ ہوتے تھے تو وہیں پر آپ کبھی کبھار گدھے پر بھی سوار ہوتے تھے، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تواضع تھا۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی کو سوال کر رہے ہیں، اور اگر کسی انسان کو اگر نہ معلوم ہو کہ کسی سوال کا جواب، تو ایسے موقع پر اسے یہ کہنا چاہیے اللہ عالم۔ اس حدیث میں چونکہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کا جواب نہیں آتا تھا، تو آپ نے فوراً اللہ اور اس کے رسول کو بہتر یہ بات معلوم ہے اس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو ہمیں بھی اگر کسی چیز کا علم نہ ہو شریعت کا تو ہمیں بھی اللہ عالم کہہ کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہیں کہ جیسا کہ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی انسان اس کی توحید کو اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر قسم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو بچا لیتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی، کہا کہ یعنی اس حدیث میں جیسے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ سناؤں، تو اصل میں خوشخبری کہتے ہی اس چیز کو ہے کہ جو انسان اس کو سن لیتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، تو اسی کو عام طور پہ عربی زبان کے اندر بشارت کہتے ہیں۔ کیا میں لوگوں کو بشارت نہ دوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، کہا کہ نہیں، بشارت مت دو کہ لوگ اس پر تکیہ کر لیں گے، عبادت چھوڑ دیں گے اللہ کی۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ کبھی کبھار حکمت اور مصلحت کے تحت اگر کوئی آدمی کسی علم کو چھپا لیتا ہے تو وہ انسان گنہگار نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار ہوتا ایسا ہے کہ کوئی علم لوگوں کو نہیں دینا ہوتا ہے، ان کے اپنے اندر حکمت اور مصلحت چھپی ہوئی ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حکمت کا سہارا لیتے ہوئے آپ نے منع کر دیا لوگوں کو کہ یہ چیز بیان کرنے سے، لیکن چونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا، پھر اس کے بعد میں صحابہ کرام نے کہیں علم چھپانے کے جرم میں کہیں مبتلا نہ ہو جائیں، اس وجہ سے اس کے بعد میں صحابہ کرام نے اس حدیث کو بیان کر دیا اور یہ فضیلت بیان کی، کہا کہ جو انسان اللہ کی توحید اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم کے عذاب دنیاوی اور اخروی سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو معزز ناظرین، یہ چند دلائل کتاب و سنت سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پہلے درس کے اندر دیے ہیں، جس کا مطلب اور مفہوم بالکل واضح ہے کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی توحید اختیار کری جائے اور طاغوت سے اجتناب کیا جائے، کہ کسی کی بندگی سے پوری طریقے سے بچتے ہوئے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس پہلے درس میں جہاں پر صاحب کتاب نے ان سارے دلائل کا ذکر کیا ہے، ایسے سارے دلائل کو خوب اچھے طریقے سے ان کا مطالعہ کرنے، ان کو غور و فکر سے پڑھنے اور ان تمام آیات پر عمل کرتے ہوئے صرف اللہ کی توحید اختیار کرنے اور ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔